اور تلاوت کلام پاک سے اس مجلس کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ صلوات۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. هل في ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وفرعون ذي الأوتاد. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك سوط عذاب.
إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سورۃ الفجر کی تلاوت آپ حضرات کے سامنے کی گئی ہے۔ اس سورہ کا ترجمہ پیش خدمت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ستون والے ارم والے جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے۔
اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کے طاق میں ہے، لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ جب خدا نے اس کو اس طرح آزمایا کہ عزت اور نعمت دے دی تو کہنے لگا کہ میرے رب نے مجھے باعزت بنایا ہے، اور جب آزمائش کے لیے روزی کو تنگ کر دیا تو کہنے لگا کہ میرے پروردگار نے میری توہین کی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ تم یتیموں کا احترام نہیں کرتے ہو اور لوگوں کو مسکینوں کے کھانے پر آمادہ نہیں کرتے ہو، اور میراث کے مال کو اکٹھا کر کے حلال و حرام سب کھا جاتے ہو، اور مال دنیا کو بہت دوست رکھتے ہو۔ یاد رکھو کہ جب زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور تمہارے پروردگار کا حکم اور فرشتے صف در صف آ جائیں گے اور جہنم اس دن سامنے لایا جائے گا تو انسان کو ہوش آ جائے گا، لیکن اس دن ہوش آنے کا کیا فائدہ؟ انسان کہے گا کہ کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پہلے بھیج دیا ہوتا۔ تو اس دن خدا ویسا عذاب کرے گا جس دن جو کسی نے نہ کیا ہوگا اور نہ اس طرح کسی نے گرفتار کیا ہوگا۔ اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف پلٹا کہ اس عالم میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے، پھر میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجہ۔ محترم سامعین، کلام پاک کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی۔ مرثیہ خاں حضرات تشریف فرما ہے، میں ان کو آواز دوں اس ایک خطے کے ساتھ کہ زندگی کا لطف شہ کی مرثیہ خانی میں ہے، زندگی کا لطف شہ کی مرثیہ خانی میں ہے، مجلس سرور کی زینت اشک افشانی میں ہے، مجلس سرور کی زینت اشک افشانی میں ہے، اور رک نہیں سکتا جہاں سے مجلسوں کا سلسلہ، رک نہیں سکتا جہاں میں مجلسوں کا سلسلہ، ایک بہن عباس کی اس کی نگہبانی میں ہے، ایک بہن عباس کی اس کی نگہبانی میں ہے۔ آئیے قبلہ تشریف لائیں۔ ہمیں کیا کوئی اور ایک سلوات بھیجیے آپ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ علی کے ماننے والوں کے کچھ اصول بھی ہیں، علی کے ماننے والوں کے کچھ اصول بھی ہیں، اصول وہ ہیں جو قابل قبول بھی ہیں،
ایک نوری کے دو عکس ہیں شب ہجرت علی نبی بھی ہے اور علی رسول ایک صلوات یہ شان حسین ابن علی اور ہی کچھ ہے یہ شان حسین ابن علی اور بھی کچھ ہے میرا سارے پشتے نبی اور بھی کچھ ہے یہ شان حسین ابن علی اور بھی کچھ ہے قرآن کو اپنائے ہو فطرت سے جدا ہو قرآن کو اپنائے ہو فطرت سے جدا ہو یہ دوستوں بیگانہ ربی اور کچھ کچھ ہے یہ شان حسین ابن علی اصحاب پیمبر کے نہ اب چھیڑو فسانے اصحاب پیمبر کے نہ اب چھیڑو فسانے تاریخ خلافت میں علی اور کچھ ہے شان حسین ابن علی علی اور کچھ ہے آیات کو رٹ رٹ کے بنے حافظ قرآن آیات کو رٹ رٹ کے بنے حافظ قرآن بینائی کی آنکھوں میں کمی اور بھی کچھ ہے یہ شان حسین ابن علی ہم حق کے پرستار ہیں تم پیرو شیطان ہم حق پرستار ہیں تم پیرو شیطان کیا سمجھو گے تم نسل علی اور بھی کچھ ہے یہ شان حسین ابن علی اور بھی کچھ ہے بس 14 ستاروں کی قسم عرش معلا بس 14 ستاروں کی قسم عرش محلہ عیسیٰ کی قسم 12 دریا اور بھی کچھ ہے شان حسین ابن علی اور بھی کچھ ہے مرحب تیرے 2 ٹکڑے برابر سے کرے گی مرحب تیرے 2 ٹکڑے برابر سے کرے گی یہ سوچ لے شمشیر علی اور ہی کچھ ہے شان حسین ابن علی اور کچھ ہے آگے ہیں اردو چھوڑ کے دریا کی طرح آگے ہے اردو چھوڑ کے دریا کی طرح یہ
حیبت عباس جری اور ہی کچھ ہے یہ شان حسین ابن علی اور ہی کچھ ہے فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد صل علی محمد اللہم صل علی محمد وآلہ جب قتل ہوا ظہر تک اسلام کا لشکر جب قتل ہوا ظہر تک جنت میں گیا شاہ خوش انجام کا لشکر شبیر تھے اور صدمہ و آلام کا لشکر جان کو گھیرے ہوئے تھا شام کا لشکر ایک چاند کو گھیرے ہوئے تھا جو زینت پہلو تھے وہ مقتل میں پڑے تھے لاکھوں میں اکیلے شہ مظلوم کھڑے تھے لاکھوں میں اکیلے شہ مظلوم بچی کبھی پہلو پر چلی اور کبھی شمشیر پتھر کبھی ماتھے پر لگا اور کبھی تیر سنبھلا نہ گیا ہو گئے غش حضرت شبیر اور سینہ زخمی پر چڑھا ظالم بے بی اور سینہ زخمی پر چڑھا ظالم سر پیٹ کے مندیلے فرشتوں نے گرا دی ظالم نے چھری حلق پر سید کے پھرا دی ظالم نے چھری حلق پر سید کے چڑھا دی گھبرا کے دیکھنے لگا ظالم ادھر ادھر دیکھا کھڑے ہیں احمد مرسل بڑھائے نسل حیدر قریب پشت ہے تھامے ہوئے جگر زہرا کی ہے صدا کہ نہ سید کو ذبح کر زہرا کی ہے صدا کے در قید حق سے دست درازی کو چھوڑ دے صدقہ نبی کا میرے نمازی کو چھوڑ دے صدقہ نبی کا میرے نوازی کو چھوڑ خالق کسی بہن کو نہ بھائی کا سر دکھا ماں ڈائی کے آگے نہ برادر کو موتا بے ساختہ تڑپ کے پکاری کے ہائے 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 میرے بھائی نے بڑے دکھ یہ اٹھائے ہائے ہائے میرے بھائی نے تیرا تمام گردے بیاباں سے اٹ گیا آنے نہ پائی میں کہ سرے پا کٹ گیا آنے نہ پائی میں سرے زہرا کی صدا ہے کہ لٹی میری کمائی مارا گیا شبیر محمد کی دعائی پانی کی میرے لال نے ایک بوند نہ پائی ہائے ہائے ہوئی بن بھائی کی زینب میری پیاری ہائے ہائے ہوئی بن بھائی کی دنیا میرے شبیر سے خالی ہوئی ہائے ہائے دنیا میرے شبیر سے خالی ہوئی ہے بانو میری بے وارث و والی ہوئی ہے بانو میری بے وارث ناگا غل یہ فوج مخالف میں پڑ گئے لو اب تو لٹ چکے
حرم سید خدا مقتل میں لے چلو انہیں اس وقت بے ردا سر ان کے آگے ان کے عزیزوں کے ہوں جدا سر ان کے آگے اور ان کے مردوں پباد مرگ بھی جور و جفا کرو مردوں پباد مرگ بھی جور و جفا کرو زینب کے سامنے سر سرور جدا کرو زینب کے سامنے سر سرور جدا کرو مرثیہ خوانی کے بعد بھائی طاہر صاحب کو آواز دے رہا ہوں، قطع ملاحظہ فرما لیں کہ کچھ ایسے مرگ شکن ہیں حیات کے تیور، کچھ ایسے مرگ شکن ہیں حیات کے تیور، عروس فکر کی نظریں فدا نہ ہو جائیں، عروس فکر کی نظریں فدا نہ ہو جائیں، اور علی کی طرح تو نکلے ہو سوچ لو عباس، علی کی طرح تو نکلے ہو سوچ لو عباس، نصیریوں میں کہیں دو خدا نہ ہو جائیں، نصیریوں میں کہیں دو خدا نہ ہو جائیں۔ بڑے احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں بھائی طاہر صاحب سے کہ آئیں اور بالخصوص وہ ضرور پڑھیں شمع سے شمع جلے۔ حالانکہ سوچ کے کچھ آئے تھے کہ آج کچھ نیا کلام پڑھیں گے، مگر یہ فرمائشی نوحہ ہے شمع سے شمع جلے، جو کہ کافی وقت سے پڑھ رہے ہیں تو لوگوں کو اس کی خواہش رہتی ہے، اس لہٰذا اس کے سلسلے سے بھی دو چار شعر سن لیے گا، اور باقی جو سوچ کے آئے تھے دو چار شعر اس کے بھی سنیں گے۔ ایک بآواز بلند نعرہ صلوات۔ رسم ازا جاری رہے، رسم ازا جاری رہے، شمع سے شمع جلے، سلسلہ جاری رہے، ہم رہیں یا نہ رہیں یہ عزاداری رہے، شمع سے شمع جلے، اپنی نسلوں کو سکھاتے رہو ماتم کا ہنر، سینہ در سینہ کرے بس یہ عزاداری سفر،
جیسے حالات بھی ہوں رسم یہ جاری رہے، ہم رہیں یا نہ رہیں یہ عزاداری رہے، شمع سے شمع جلے۔ تم اگر ذاکر شبیر ہو یہ یاد رہے، چاہے اس غم کے لیے سر بھی کٹے گھر بھی جلے، حرمت فرش عزا جان سے پیاری رہے، نہ رہیں یہ عزاداری رہے، شمع سے شمع جلے۔ اپنے گھر میں بھی عزا خانہ سجانا ہے مجھے، اپنے بچوں کو عزادار بنانا ہے مجھے، تاکہ اس نسل میں بھی تعزیہ داری رہے، ہم رہیں یا نہ رہیں یہ عزاداری رہے، شمع سے شمع جلے۔ یہ سبیلیں یوں ہی آباد رہیں اہل عزا، اور گھر گھر میں نظر آئے علم غازی کا، یہ علم اونچا رہے، یہ علم داری رہے، ہم رہیں یا نہ رہیں یہ عزاداری رہے، شمع سے شمع جلے۔ ماں بہنوں کو ہے پیغام میرا صرف یہی، اپنے بچوں کو جلوسوں سے نہیں روکو کبھی، یہ شہادت ہے شرف، یہ شرف جاری رہے، ہم رہیں یا نہ رہیں یہ عزاداری رہے، شمع سے شمع جلے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے۔ بھائی طاہر صاحب کے بعد گزارش کی جا رہی ہے انجینئر ضمیر صاحب سے کہ وہ آئیں منظور نذران عقیدت پیش کریں کہ فرات صبر میں تیغ علی بجھائے ہوئے، فرات صبر میں تیغ علی بجھائے ہوئے، کھڑا ہے نہر میں پیاسا علم اٹھائے ہوئے، کھڑا ہے نہر میں پیاسا علم اٹھائے ہوئے، اور محمدوں کے کسی علم کا حصار نہ کر، محمدوں کے کسی علم کا حصار نہ کر، زمیں پہ آتے ہیں یہ سب پڑھے پڑھائے ہوئے، زمیں پہ آتے ہیں یہ سب پڑھے پڑھائے ہوئے، اور ملی ہے سارے زمانے کو روشنی جن سے، ملی ہے سارے زمانے کو روشنی جن سے، وہ سب چراغ ہیں شبیر کے جلائے ہوئے، وہ سب چراغ ہیں شبیر کے جلائے ہوئے۔ آئیے قبلہ انجینئر صاحب۔
سلام کے خمسے کی آخری مجلس آج ہے اور سلام کے کچھ بند آپ کے جناب سکینہ سے ہے منسلک ہے۔ دیکھا جب باپ کا لاشا دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، ارے شمر نے مارا جو درہ، کس کس مقام پہ بیوی روئی ہیں شاعر نے کس طرح سے بیان کیا ہے، آنسو بہا لیے اگلے وقت اگلے سال کا کیا ہے۔ شمر نے مارا جو درہ تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، ارے اوڑھ کر سر پہ ردا جب رملہ آپ کی ردا پہن کے آتی اس وقت اوڑھ کے سر پہ ردا کان میں در پہنے ہوئے، ارے اوڑھ کے سر پہ ردا کان میں در پہنے ہوئے، سامنے آئی جو رملہ، سامنے آئی جو رملہ تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، اور مار کر سید مظلوم کے ہونٹوں پہ چھڑی، مار کر سید مظلوم کے ہونٹوں پہ چھڑی، ارے جب ہنسا کہ میں کوفہ، ارے جب ہنسا کہ میں کوفہ تو سکینہ روئے، ارے دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئے، دیکھیے کیسے منتیں آپ ہاتھ جوڑتی منتیں کرتی ہیں لیکن شیو نہیں مان، منتیں کرتی رہی، ارے منتیں کرتی رہی،
ارے چھوڑ دے بابا کو میرے، ارے منتیں کرتی رہی، چھوڑ دے بابا کو میرے، شمر نے ہاتھ نہ روکا، ارے شمر نے ہاتھ نہ روکا، تو سکینہ روئے، ارے دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئے، چاہتی تھی، ارے چاہتی تھی کہ وہ لے آئے اسے خیمے میں، آپ نے بہت کوشش کی کہ وہ شمر کچھ لائے، آپ چاہتی تھی کہ وہ لے آئے اسے خیمے میں، ارے باپ کا لاشا، ارے باپ کا لاشا نہ اٹھا تو سکینہ روئے، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئے، آخری شعر، میر سجاد جو ناکے سے گری روئی نہیں، ارے میر سجاد جو ناکے سے گری روئی نہیں، آکے دادی، ارے آکے دادی نے اٹھایا تو سکینہ روئی، آکے دادی نے اٹھایا تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ، ارے شمر نے مارا، ارے شمر نے مارا جو درہ تو سکینہ روئے، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئے، دیکھا جب سلام خاک نشینوں پسوگواروں کا، غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا، سلام ان پا
جنہیں شرم کھائے جاتی ہے، کھلے سروں پر اسیری کی خاک آتی ہے۔ سلام اس پر جو زحمت کشے سلاسل ہے، مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے۔ سلام بھیجتے ہیں اپنی شاہزادی پر کہ جن کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور، مسافرت میں جسے بے بسی یہ دکھلائی، نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی، اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرغے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں، سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں، بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں، پہاڑ رات بڑی دیر ہے سویرے میں، کہاں ہو شام میں غریباں کے گھپ اندھیرے میں، زمین گرم یتیمی کی سختیاں بی بی، وہ سینہ جس پہ کہ سوتی تھیں اب کہاں بی بی، جناب مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام، عجیب وقت ہے کیا دیں تسلیوں کا پیام، نہیں اندھیرے میں کچھ سوجھتا کدھر ڈھونڈیں، تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈیں، نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی، تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے کوک بھی اجڑی، نہیں لینوں میں انسان کوئی خدا حافظ، درندے اور یہ بے وارثی خدا حافظ، شریک حق درود و سلام پیغمبر، سلام سید لولاک کے لٹے گھر پر، سلام محسن اسلام خستہ تن لاشوں،
سلام تم پا شہیدوں کے بے کفن لاشوں، سلام تم پہ رسول و بطول کے پیاروں، سلام مہر شہادت کے گرد سیاروں، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے، سلام خاک جیسا کہ مومنین جانتے ہیں کہ یہ اس سلسلے کی آخری مجلس ہے۔ اب جو حضرات باہر تشریف فرمائیں ان سے بستہ گزارش ہے کہ وہ فرش ازا پر تشریف لے آئیں، اور اب میں بڑے ادب و احترام سے مولانا موصوف سے گزارش کروں گا کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں اور سامعین کو اپنے ذکر سے ان کے دلوں کو منور کریں۔ ایک بآواز بلند نعرہ صلوات۔ رحم الله من قرأ سورة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين طه وياسين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على من قال هذه الكلمات: يا مالك الملك، يا حازم الأحزاب، يا مفتح الأبواب، يا مسبب الأسباب، سبب لنا سببا لا نسد له طلبا، بحق لا إله إلا الله وبحق محمد رسول الله. وعلى سيد المطهر وإمام المظفر وشجاع الغضنفر أبي شبير وشبر أبي الحسنين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما على بقية الله الأعظم الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، لا سيما على جبت والطاغوت. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
ہم مع القرآن والقرآن معہم. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، اللہ کے حبیب نے طویل حدیث ارشاد فرمائی، اس میں ایک فقرہ یہ ہے، ہم مع القرآن. ہم کی ضمیر مرجع یہ جہاں پلٹ رہا ہے وہ اہل بیت. اہل بیت قرآن کے ساتھ، والقرآن معہم، اور قرآن اہل بیت کے ساتھ. گزشتہ 3 روزہ مجالس میں جو عنوان تھا اہل بیت، قرآن و اہل بیت، تو میں نے پہلے ہی دن آپ کو واضح کیا کہ اسلام ہو کہ اہل بیت دعوت تفکر دیتے ہیں، تعقل، تأمل، تدبر کی دعوت دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حجت باطنیہ یعنی عقل کا ارتباط ہو جائے حجت ظاہریہ انبیاء اور ائمہ سے، تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ جو ہم رابطہ جس سے قائم کر رہے ہیں وہ عام بشر نہیں ہے، وہ ہے جس کو اللہ نے خالق و مخلوق کے درمیان وسیلہ قرار دیا. اس کے ہاتھ پر معجزے کو رکھا تاکہ تمہیں یقین آ جائے، عقل گواہی دے کہ یہ معجزہ من جانب اللہ ہے، قدرت الہی کے ذریعے سے مجرا جو ہے نبوت ہے، لہذا تم اس کو قبول کر لو. چنانچہ کتاب کون سی؟ کا معجزہ بن کر آئی قرآن، جس کی برکتیں اتنی کہ اگر کوئی پڑھ دے تو دیکھنا بھی ثواب، پڑھنا بھی ثواب، حفظ کرنا بھی ثواب، اعوذہ کرنا بھی ثواب، اگر لکھ کر کسی بیمار کو پلا دیں تو شفا. قرآن برکتوں والی ہے. لیکن ایک جملہ چلتے چلتے کو رک کر ایک جملہ کہوں، وہ کیا؟ افسوس کا مقام یہ ہے برکتیں گھر میں ہو، علاج گھر میں ہو، رحمت گھر میں ہو، کرامت گھر میں ہو، شرافت گھر میں ہو، عزت گھر میں ہو، ہم نے اپنے ہی ہاتھوں سے عزت کو باندھ دیا ہے، اپنے ہی ہاتھوں سے کرامت کو گھوٹ دیا ہے، ہم نے اپنے ہی ہاتھوں سے شفا کے اوپر رسی باندھی ہے، یہ کہہ کر کہ بس جزدان میں رہنے دو. اسے استعمال کی توفیق نہیں ہوئی. امراض کے لیے ادھر ادھر تو پھرتے ہیں، کبھی بیماری کے شفا یابی کے لیے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے. کبھی رزق حلال کے لیے ہم ادھر ادھر کرتے ہیں کہ جملہ کرو عام البلوا ہے، معذرت خواہی کے ساتھ صرف اپنے نوجوان بھائیوں کو سمجھانے کے لیے. وہ کیا؟ افسوس یہ ہے کہ لوگ خود جو فقیر ہے ان کے آگے پیچھے پھرتے ہیں تاکہ کچھ مل جائے، تاکہ کچھ مل جائے. اللہ اکبر. جو شریعت آل محمد کا ماننے والا ہو، جو علم عباس غازی اٹھانے والا ہو، کیا وہ دوسروں کے پیچھے پھرتا ہے؟ تو افسوس ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امیر کائنات جو روٹی پہنچانے والا ہو، جو شہنشاہ کائنات ہو، اس نے کہا سونے سے پہلے اگر تم سورہ واقعہ پڑھ لو تو میں ضامن ہوں کہ خدا تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں دے گا. ہم اپنی کوتاہی کو بیان نہیں کرتے، ہم قرآن کو سمجھتے کم ہیں، قرآن کی عظمتوں کو سمجھتے کم ہیں. لیکن اب قرآن آیا، معجزہ بن کے آیا، دعوے نبوت کی صداقت کے لیے قرآن آیا. جب قرآن آ گیا تو عزیزان گرامی، آج جو ماں باپ اپنے بچوں کو پڑھاتے، میں پڑھائی پر کوئی اعتراض نہیں کر رہا ہوں، یقیناً پڑھائیے، اس لیے کہ شیعہ قوم کی پہچان علم ہے، جہالت نہیں. پڑھائیے ضرور، ہر علم پڑھائیے جو حلال طریقے سے ہو، جو حلال روزی دلا دیں، ضرور پڑھائیے. اپنے بیٹوں کو طبیب بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، محدث بنائیے، مہندس بنائیے، انجینئر بنائیے، جو بناتے بنائیے.
لیکن ساتھ میں اتنا یاد رکھیں جتنی رغبت دنیاوی تعلیم پر دے رہے ہیں اتنی ہی رغبت قرآن کی تعلیم پر بھی دیں۔ افسوس کا مقام یہ ہے اسکول میں ایڈمیشن ہو جائے، کالج میں ایڈمیشن ہو جائے، انسٹیٹیوٹ میں، یونیورسٹی میں چلے جائیں، اور ماشاءاللہ ماں باپ بھی فخر کرتے ہیں کہ اگر کوئی بیٹا میتھمیٹکس کا فارمولا a+b ہول اسکوائر از ایکوز ٹو a اسکوائر پلس 2ab پلس b اسکوائر کا فارمولا سنا دے، کہتے ہیں ہمارا بچہ بڑا قابل ہے۔ اگر وہ ٹیگنومیٹری کا ٹیٹا بتا دے تب تو کیا کہنا، سین ٹیٹا کاٹ ٹیٹا بڑا فرق ہے۔ عزیزو پڑھائیے ضرور تاکہ کسب معاش میں سہارا بنے، جاہل نہ رکھیے، لیکن یاد رکھیے گا آپ دنیا میں ترقی کرانے سے قبر کے سوال سے محروم نہیں ہوں گے۔ وہ ماں باپ اپنی اولاد پہ اس پر ترقی نہ سمجھے کہ اس کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، مہندس بن گیا، آرٹیکل لکھنے والا بن گیا، بہت ترقی کر لیا۔ یہ ترقی نہیں ہے۔ وہ ماں باپ دنیا میں ظاہراً ترقی تو کماتے ہیں، لیکن بہت غریب مفلس ماں باپ وہ ہے جس کے باپ کا جنازہ ہو اور بیٹے کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو۔ قرآن پڑھنا نہ آئے تو باپ نے اولاد کو دیا کیا، نسل کو دیا کیا؟ ضروری ہے قرآن پڑھیں۔ اب یہ بھی بات عرض کر دوں، اگرچہ کہ میرا وطن نہیں ہے لیکن جہاں مومن ہو سب ایک دوسرے کے لیے وطن ہے، اس باب میں عرض کر رہا ہوں، وہ یہ کہ ہم دولت سے علم کو دیکھتے ہیں۔ CEC میں خرچہ کتنا ہے، MPC میں خرچہ کتنا ہے، بایولوجی کے اندر خرچہ کتنا ہے۔ اگر ہم اسکول میں چلے جائیں تو بچے کے ٹیوشن کے لیے کیا کریں گے، ہم ترقی کے لیے سوچتے ہیں۔ کبھی آپ نے جتنا خرچ، میں جملہ بڑا سنبھل کے کہہ رہا ہوں، کسی پہ طنز نہیں، میری عادت نہیں ہے ممبر سے اختلافی بات کرنے کی، لیکن جملہ کہہ رہا ہوں، جتنا دنیاوی تعلیم پر 100% خرچ کرتے ہو، اگر اس کا 10% بھی قرآن کی تعلیم پہ خرچ کر دو تو افسوس نہ کرو، افسوس نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تفسیر مجیدی، اسی صوبہ UP کے رہنے والے شیخ مجید کی تفسیر، آغا مجیدی تفسیر مجیدی جو مبارک پور کے رہنے والے تھے، اس کے اندر تفسیر مجیدی میں واقعے کو نقل کیا۔ کیا واقعے کو نقل کیا؟ کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے بیٹے نسبی، یعنی جو امام کی نسل سے ہو وہ بھی بیٹا، اور جو کنیز سے پیدا ہو وہ بھی بیٹا، اور جس کو امام نے پالا ہو اسے عرب بیٹا کہتے تھے۔ کہتے ہیں کنیز کا ایک بیٹا تھا ام ولد، جسے کہتے ہیں فقہی زبان میں، کنیز کا بیٹا۔ عزیزو، لوگ اپنی اولاد پہ توجہ دیتے ہیں، سلام و حسین پر جو کنیزوں کی اولاد پہ بھی توجہ دیتے ہیں۔ امام گزر رہے تھے، کیا دیکھا کہ ام ولد چھوٹا سا بچہ اب زبان سے کہنا شروع کر چکا ہے، بولنا سیکھ چکا ہے، قدرت ہے کہ کلام کریں۔ تو ایسی صورت میں امام نے جب دیکھا، محسوس کیا کہ یہ قادر ہے تکلم پر، تو مدینے میں جو معلم قرآن تھا اسے بلایا، ادھر آؤ جی فرزند رسول، کہ اس بچے کو روزانہ آ کر قرآن کی تعلیم دینا۔ امام نے کہا، معلم نے کہا، چشم، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اس بچے کو قرآن سکھاؤں گا۔ اس کے بعد امام چلے گئے، وہ پابندی سے آتا، کنیز کے بیٹے کو قرآن سکھاتا، حروف کی شکل بتائے، جوڑنا سکھایا، ملا کر پڑھنا سکھایا،
ہجے سکھایا، روانی سکھائی۔ کچھ مدت گزری کہ وہیں سے امام کا گزر ہوا تو آواز سنی امام نے، تو اس دروازے حجرے کے دروازے پر رک گئے تو کیا دیکھا؟ کنیز کا بیٹا ام ولد قرآت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس اتنا سننا تھا۔ سید الشہداء بیت الشرف میں گئے اور ڈھیر سارا سامان لائے، اونٹ پر لدا دیا اور کچھ سامان اس کے حوالے کیا۔ معلم قرآن نے فوراً برجستہ سوال کیا، مولا یہ کس کی امانت ہے، مجھے کہاں پہنچانا ہے، کہاں پہنچانا ہے؟ تو امام نے کہا یہ کسی کی امانت نہیں ہے۔ کہ مولا کسی کا حق ہے کہ جو میں تقسیم کر دوں؟ امام نے کہا نہیں، یہ کوئی حق نہیں، نہ امانت ہے۔ کہ مولا پھر یہ کیا ہے؟ کہ تو نے جو میرے کنیز کے بیٹے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھایا، یہ اس کے عوض دے رہا ہوں۔ تو معلم قرآن نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا فرزند رسول، جتنا آپ دے رہے ہیں میں سال بھر نہیں، شاید اپنی نسل تک پڑھا دوں تو اتنا نہ ملے، اتنا نہ ملے۔ تو ایک مرتبہ امام نے کہا نادان، تو یہ مادے کو دیکھ رہا ہے، یہ درہم و دینار کو دیکھ رہا ہے، تیری نگاہ یہ درہم و دینار پر ہے۔ سن، یہ درہم و دینار جو میں دیکھ رہا ہوں وہ ادا نہیں کر سکتے، وہ سمجھ نہیں سکتے، اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو معلم قرآن نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا آقا حسین یہ بتائیے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہ سن، میں بتاتا ہوں تجھے، جو تو نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ارے میرے بیٹے کو سکھا دیا، ام ولد کنیز کے بچے کو سکھا دیا، تو خدا اتنا راضی ہے، فخر سے کہہ رہا ہے بچے بھی مجھے رحمان کہتے ہیں، مجھے رحیم کہتے ہیں۔ ارے درہم و دینار بھی دے کر رضا الہی حاصل نہیں ہو سکتی۔ جو چیز درہم و دینار دے کر حاصل نہیں ہو سکتی وہ قرآن پڑھنے سے حاصل ہو رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزوں، قرآن پڑھنا سیکھیں، قرآن کی تعلیم سیکھیں، اور یہ بھی عرض کر دوں تعلیم قرآن کا اثر دیکھنا ہو تو چھوٹی سی برکت قرآن کی یہ ہے کہ آپ عربی کے اوپر لگا ہوا زیر زبر پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ کہیں پر بھی عربی زیر زبر کے ساتھ ہو تو قادر رہیں گے پڑھنے کے لیے۔ تو اب انصاف سے بتائیے، ہر کوئی کربلا جانا چاہتا ہے یا نہیں؟ انسان تڑپتا ہے کہ میں کربلا پہنچ جاؤں۔ تو عزیزو، قرآن کی سب سے بڑی برکت، اور اس کو میں عام الفاظ میں کہہ دوں تو تمہیں قرآن اتنا قادر بنا دے گی، تم اپنے وطن سے نکل کر حسین مظلوم کے قبر کے قریب کھڑے ہو کر زیارت پڑھنا سیکھ جاؤ گے۔ جو معصوم نے کہا اس انداز سے سلام کرو، تو اب عزیزو اتنی دور سے حسین کی قبر پر جائیں اور فرزند حسین نے جیسے تعلیم دیا اگر ویسے پڑھنا ہو تو پہلے قرآن پڑھو تاکہ اس کی برکت سے زیارت پڑھنا آ جائے۔ لہذا قرآن کی تعلیم، اب قرآن معجزہ بن کر آیا، قرآن برکت بن کر آیا، سب کچھ آیا۔ اب عزیز قرآن آیا، پہلے دن میں نے بتایا دعوت تفکر، دوسرے دن میں نے بتایا قرآن کو معجزہ بنایا تاکہ تمہیں یقین ہو جائے یہ عام بندہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے منتخب کردہ بندہ ہے۔ تیسرے دن میں نے بتا دیا جو منتخب کردہ بندہ ہے، کیوں اللہ نے منتخب کیا؟ توحید کے لیے کیا۔
اب جب ہمیں نبی مل گئے تو اب لوگ قرآن کو تو لے لیا لیکن شک کرنے لگے، کیا یہ قرآن ہے؟ کیا یہ واقعاً معجزہ ہے؟ تو قرآن نے ایسے افراد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تم اس میں شک کر رہے ہو جس کو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو تم قرآن جیسا کوئی سورہ لے آؤ۔ توجہ سے سنیے گا عزیز، لہذا کوئی معجزے کا جواب نہ لا سکا تو بہت سے آئے قرآن لے کر آئے، ہم تو نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم تو نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم تو نبی سے محبت کرتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا سنو، نبی کے محبت کا نعرہ زبان سے نہ لگاؤ، اور نبی کہہ دو ان سے کہ اگر ان کنتم تحبون، اگر تم محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، جو نبی کرے وہ کرو۔ اب اگر نبی جانے کے لیے کہے چلے جاؤ، بیٹھنے کے لیے کہے، اگر کسی کو بزم سے نکالنے کے لیے کہو تو نکال دو، جو نبی کرے اس کی اتباع محبت کی علامت، محبت قرآن کے ایمان کی علامت۔ اب قرآن کیا؟ تو کل خلاصے میں کہا گیا قرآن وہ جس کو دیکھنا عبادت، جس کو پڑھنا عبادت، جس کو دل میں رکھنا عبادت۔ قرآن پڑھو تب بھی عبادت، قرآن سے محبت رکھو تب بھی عبادت، قرآن کی طرف دیکھو تب بھی عبادت۔ اب تو قرآن سمجھ میں آ جائے، دل میں ہو تب بھی عبادت ہے، آنکھوں میں ہو تب بھی عبادت ہے، زبان میں ہو تب بھی عبادت ہے۔ یا رسول اللہ، ہم نے قرآن کو دل میں بھی رکھا، ہم نے قرآن کو زبان پر بھی رکھا، یا رسول اللہ ہم نے قرآن کو آنکھوں میں بھی رکھا، لیکن آوازیں آئی، آپ نے تو کہا قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اب آپ بتائیے، ہم نے تو قرآن کو دل میں بھی رکھا، قرآن کو آنکھوں میں بھی رکھا، قرآن کو زبان میں بھی رکھا، اب آپ علی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو نبی نے فرمایا حب علی عبادہ، علی کی محبت دل میں رکھو، یہ بھی عبادت ہے۔ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ آنکھوں سے علی دکھے عبادت ہے، دل میں ہو عبادت ہے۔ اب کہا کیا؟ کہ سنو، ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا بعد میں ممکن ہے، کہہ سکتے تھے یہ تو ان کی عادتیں ہیں، علی علی کرنا یہ ان کی عادتیں ہیں، علی علی کرنا۔ تو اللہ کے حبیب نے کہا سنو، ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، لأنہ ذکرہ ذکری، اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، وہ ذکری ذکر اللہ، اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ اب کبھی علی کے ذکر کو تنہا علی کا ذکر نہ سمجھنا، علی کا ذکر ہے، نبی کا بھی ذکر ہوگا، علی کا بھی ذکر ہے، خدا کا بھی ذکر ہوگا۔ ہے نا میرے ساتھ عزیز؟ جہاں قرآن کو رکھا وہاں علی کو رکھا، اور نہ قرآن علی سے جدا نہ علی قرآن سے جدا، دونوں کو ایک ساتھ رکھا۔
ہے نا میرے ساتھ عزیز؟ اب آپ بتائیے قرآن کیوں آئی؟ کہ قیامت تک ہدایت کے لیے آئی۔ بھائی کتاب تو سمجھ میں آ گئے، اللہ نے کتاب بھیج دی پڑھانے کے لیے۔ خدایا یہ پڑھائے گا کون؟ قرآن پڑھائے گا کون؟ کہا اہل بیت نے فرمایا نحن علماء، ہم آل محمد عالم ہے، تمہیں علم دیں گے قرآن کے بارے میں۔ چلیں استاد بھی پتہ چل گیا، نصاب قرآن بھی پتہ چل گیا، لیکن شاگرد کے شرائط کیا ہے؟ استاد بھی ہے، کتاب بھی ہے، شاگرد کے شرائط کیا ہے؟ تو امام فرماتے شیعتنا متعلمتنا، ہمارے شیعہ ہمارے شاگرد ہے۔ استاد بھی پتہ چلا، شاگرد بھی پتہ چل گیا، کتاب بھی پتہ چل گئی۔ اب کتاب آ گئی، اب کبھی اگر فارمولوں کو بدل دیا جائے تو پورا فارمولے کی وجہ سے آدمی خراب ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس میں چھیڑ چھاڑ کر دی جائے۔ خدایا تو نے ائمہ اور نبی کو معلم بنایا، شیعوں کو شاگرد بنایا، اگر کوئی کتاب میں چھیڑ چھاڑ کر دے کوئی کتاب میں چھیڑ چھاڑ کر دے تو قرآن نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا قرآن اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ حَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، ذکر کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اب قرآن میں کوئی چھیڑ چھاڑ، میرے ساتھ رہیے گا، پڑھانے والے اہل بیت، کتاب قرآن، اب کوئی اس میں چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا۔ شیعہ پڑھنے والے، اب آپ قرآن میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ کی جگہ قرآن میں یہ بھی آ سکتا تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا القرآن، کہ ہم نے قرآن کو بھیج دیا، نازل کر دیا۔ اللہ نے قرآن کا لفظ استعمال نہیں کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا البیان، کہ ہم نے بیان کو نازل کیا۔ خدا نے نہ بیان کہا، نہ قرآن کہا، نہ ہی کوئی اور لفظ استعمال کیا، بلکہ ذکر استعمال کیا۔ ٹھیک ہے میرے ساتھ عزیزو رہیے گا، کیا لفظ استعمال کیا؟ ذکر استعمال کیا۔ پڑھانے والے نبی اور ائمہ، کتاب قرآن، اور پڑھنے والے شیعہ معین ہو گئے، لیکن اب استاد بھی مل گیا، شاگرد بھی مل گئے، کتاب بھی مل گیا، لیکن نبی کے دور میں نبی نے تو بتایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں۔ نبی نے پریکٹیکل بتایا، روزہ رکھ کر بتایا، یتیم کا خیال کر کر بتایا۔ نبی کے زمانے تک درس تو اچھا چلا، نبی کے بعد کیا ہوگا؟ الگ الگ انسٹیٹیوٹ کھلتے گئے، ایسے ایسے انسٹیٹیوٹ عزیزو، دیکھنے والے تو اور نابینے بھی نماز پڑھ کر کہنے لگے آج محمد جیسی نماز پڑھی، یعنی فکریں بدل گئی۔ اب کیا ہوگا؟ استاد بھی معین، کتاب بھی معین، پڑھنے والے بھی معین، لیکن آپ یہ بتائیے شاگرد ہندوستان سے امتحان دیتا ہے، امریکہ کا منتخب ہو گیا، امریکہ میں استاد، شاگرد یہاں نیٹ پر سلیبس، کیا استاد کے معین ہو جانے سے، شاگرد کے واضح ہو جانے سے
کورس اور نصاب کو بیان کرنے سے علم پھیل جائے گا؟ کہتے نہیں، ایک درسگاہ ہونی چاہیے جہاں پر استاد پڑھائے، شاگرد پڑھے، کتاب سامنے ہو. ہے میرے ساتھ عزیزو؟ بعد از نبی کوئی درسگاہ نہ بنی. ہم نے دیکھا علی کے ساتھ اتنا ظلم ہوا، علی سے تعلیم تو دور، قرآن لینے کے لیے بھی راضی نہ تھے. امام حسن پر ظلم، امام حسین کا زمانہ آیا، لیکن اس کے بعد عزیزو شہادت حسین ہو گئی، لیکن ابھی درسگاہ کا انتظام سمجھ میں نہیں آیا. تو جناب زینب نے دربار یزید میں فرش حسین بچھایا اور بتا دیا منابرنا مدارسنا، ہمارے منبر درسگاہ ہے، کتاب قرآن ہوگی، پڑھانے والے آل محمد والے، پڑھنے والے ان کے شیعہ. اب یہ مجلس نہیں، یہ درسگاہ حسینی. اب عزیزو مجلس میں اس لیے نہ آئیے، عادت ہے آج وہاں جانا ہے، ایسے نہ آئیے. درسگاہ میں آئیے تو تیار ہو کر آئیے. اور استاد محترم سید معصوم حیدر رضوی صاحب کا جملہ ہے، بہتر شاگرد وہ ہے جو استاد کو پڑھائے. شاید سمجھ میں نہیں آیا. بہترین شاگرد وہ ہے جو استاد کو پڑھائے. کہا آقا کیسے؟ کہا اس لیے کہ اتنے سوال استاد سے پوچھو کہ وہ اتنی تیاری کر کے آئے. معیار بنائیں تاکہ استاد بھی محنت کرے اور آنے والے بھی محنت کریں. لیکن ہم نے دیکھا بعض طلبہ ایسے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں، شاگرد ایسے ہوتے ہیں. جب آپ اسکول جائیے، کبھی ماں باپ اپنے بچوں کی فیس بھرنے گئے ہوں گے، اور یقین سے کہہ رہا ہوں یقیناً گئے ہوں گے. جب گئے اگر ان کا بچہ کلاس روم کے باہر نظر آئے اور اندر کلاس ہو رہی ہو، تو دیکھنے والا اس بچے کو کیا کہے گا؟ دو ہی جواب دے گا. یا تو جو باہر بچہ کھڑا ہے اس کا اس کلاس سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اس لیے باہر کھڑا ہے. ہو سکتا ہے 7ویں جماعت کی پڑھائی چل رہی ہو اور وہ 5ویں جماعت کا ہے، لہذا باہر کھڑے رہنے والے کا تعلق اندر والوں سے نہیں ہے. نا میرے ساتھ؟ یا تو ایک صورت یہ ہے، یا تو پھر یہ سمجھ لو پینشمنٹ میں ٹیچر نے سزا دے کر باہر کھڑا کیا ہے. اب عزیزو میں نہیں سمجھ پاتا کہ اگر فرش عزا بچھی ہو تو باہر رہنے والے ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد.
درسگاہ کا اہتمام ہے. یہ فرش حسین ابن علی یہ فرش نہیں ہے، اسلام کی درسگاہ ہے. آؤ تو کچھ سیکھ کر جاؤ، آؤ تو اپنے کام کو مکمل کرو. تھوڑے دو لفظ ثقیل ہے، سمجھاؤں گا مثال دے کر، اگر سمجھ میں آ جائے تو میرا مقصد حل ہو جائے گا. علماء تشریف فرمائے اس بات کی تائید اصول میں ہے. ایک ہوتا ہے مقدمہ، ایک ہوتا ہے ذی مقدمہ. لفظوں کو تھوڑا سن لیجئے گا، فکر مثال سے سمجھ میں آئے گی، اتنی یقینی بات میں کر رہا ہوں. وہ کیا؟ ایک ہوتا ہے مقدمہ، ایک ہوتا ہے ذی مقدمہ. اب اگر چھت پر جانا ہو تو کیسے جاتے ہیں؟ زینے سے جاتے ہیں. تو زینہ ہے مقدمہ، ذی مقدمہ ہے چھت پر جانا. یعنی ذی مقدمہ مقصد، ذی مقدمہ مقصد، مقدمہ ذریعہ ہے نا میرے ساتھ عزیز. چھت پر جانا مقصد تھا، زینے کا سہارا لے کر چھت پر گئے. تب جب مقصد حاصل ہو گیا، چھت پر پہنچ گئے، اب زینوں کی ضرورت ہے؟ نہیں. ہمارا مقصد تھا چھت پر جانا، پہنچ گئے، اب زینوں کی ضرورت ہے؟ نہیں. اترنے کے بارے میں نہ سوچیں، ہمیشہ چڑھنے کے بارے میں سوچیں. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. پہنچ گئے چھت پر. اب آپ ایمانداری سے بتائیں زینوں کی ضرورت ہے؟ نہیں. ایک مقدمہ جب ذی مقدمے پر ہم پہنچ جاتے ہیں تو پھر مقدمے سے مستغنی ہو جاتے ہیں، ضرورت نہیں ہوتی. اس کو کہتے ہیں مطلوب بالخیر. یعنی جیسے ہی مقصد حاصل ہوا اس کو چھوڑ دو، پھینک دو، ختم کر دو. لیکن ایک مطلوب بالذات کا کیسے ہے؟ تو مقدمہ ذی مقدمہ مقصد ہے، تو مقدمہ جب تک رہے گا ذی مقدمہ باقی رہے گا. کہیے کیسے؟ کہ جیسے وضو مقدمہ ہے نماز کے لیے. اب آپ نماز پڑھ رہے ہو تو شرط یہ ہے تکبیر سے تسلیم تک وضو باقی رہنا چاہیے. اگر وضو ٹوٹ جائے نماز رہے گی؟ ہے نا میرے ساتھ عزیزوں؟ حالت اختیاری کی بات ہو رہی ہے، مجبوری والوں کی بات نہیں ہو رہی ہے نا میرے ساتھ عزیزوں؟ کب تک نماز ہے؟ اب نماز پڑھ لیں پھر بھی وضو کی ضرورت ہے. کہ کیوں؟ کہ یہ مطلوب بالذات ہے، مطلوب بالذات ہے. کہ جب تک مقدمہ رہے گا ذی مقدمہ باقی رہے گا. اب عزیزو سوال یہ ہے، یہ درسگاہ حسینی مطلوب بالغیر ہے یا مطلوب بالذات ہے؟ مجلس کر لیا کافی ہے؟ یا مجلس کے ذریعے سے حسین بن علی کے پیغام تک پہنچنا ضروری ہے؟ تو ہر عالم یہ کہتا ہے کہ فرش عزا زینے والی مثال نہیں ہے کہ چھت پر پہنچ گئے تو زینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ذریعہ ہے کہ اگر شریعت کو، تعلیم آل محمد کو، فضائل آل محمد کو، توحید کو، نبوت کو، عقائد کو، احکام کو باقی رکھنا ہے تو فرش عزا ضروری ہے. اگر فرش عزا چھوٹ جائے تو تمہارا ایمان بھی چھوٹ جائے گا، اسلام بھی چھوٹ جائے گا.
اب عزیزو سمجھ میں آیا؟ ضروری ہے فرش ازا جب تک رہے گی ایمان باقی رہے گا. اب عزیزو شاید میں نے جملہ کہا تو آپ سمجھنے کے لیے مشکل کر رہے ہیں. آغا وحید خراسانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں اسلام زندہ ہے تو عاشور کی بدولت. اسلام زندہ ہے عاشور کی بدولت، اور عاشور زندہ ہے ان مجالس کی بنیاد پر. اب جو مجالس حسین کو کمزور کرے اس نے عاشور کو کمزور کیا، جس نے عاشور کو کمزور کیا اس نے دین کو کمزور کیا. تو اب اگر کوئی عزاداری کا دشمن ہے تو عزاداری کا دشمن نہیں، دین کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے. ہے نا میرے ساتھ عزیزوں؟ قرآن اور اہل بیت کو سمجھیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ بتائیے بہت سے اسکول میں بچے جاتے ہیں تو کیا صرف اور صرف بچوں کو اسکول میں پڑھاتے ہیں؟ تو دو لفظ استعمال ہوتے ہیں. ایک کلاس ورک جو کلاس ہی میں بیٹھ کے کرنا رہے گا، جب ٹائم ختم ہو جاتا تو استاد لکھ کر دیتا ہوں ہوم ورک. جو کلاس میں سیکھا گھر میں جا کے کر کھلاؤ. اب یہ درسگاہ حسینی ہے. کچھ چیزیں کلاس ورک ہے اور کچھ چیزیں ہوم ورک ہے. کا کلاس ورک کیا ہے؟ کا غور سے سننا، باتیں نہ کرنا، پیغام کو سیکھنا، اور جو چیز سیکھے گھر جا کر اسے اپلائی ضرور کرنا. اگر مجلس میں قرآن کے بارے میں سنا تو گھر جا کر قرآن کی تلاوت کرنا. اگر مجلس میں نماز حسین سنا تو گھر جا کر نماز پڑھنا. اگر مجلس میں چادر زینب سنا تو اپنی ماں بہنوں کو چادر میں رکھنا. یہ ہوم ورک ہے. ابھی تو بڑا غور سے سنیے. درس ہے، نصاب ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ قائم کہاں ہوا؟ کسی بادشاہ کے قصر میں نہیں، کسی مخمل کے فرش پر نہیں، کسی جگہ کوئی قالین، کوئی ریشمی پردے، کوئی اعلیٰ معیار نہ بنایا. حسین کی بہن نے خاک کو درسگاہ بنا کر بتا دیا کہ پڑھنے والے کو جگہ کی پرواہ نہیں ہونا چاہیے. بس زمین مل جائے، کوئی پڑھانے والا ہو تو پڑھ کر بتاؤ کہ ہم حسینی ہیں. یہاں تک بات آ گئی عزیزو. قرآن نے اپنے لیے کیا کہا حفاظت کے لیے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے ذکر کو نازل کیا. میرے ساتھ رہیے گا. شہزادی کونین نے صلوات شہزادی نے کیا کیا؟ دربار یزید میں یزید ملعون نے بہت سی باتیں کی. کہا میں نے ایسا کیا، ویسا کیا، ایسا کیا، ویسا کیا. علی کی بیٹی کو شیر دل خاتون نے اپنا رخ بدلا اور ایک جملہ کا، یزید جو کرنا ہے کر لے. دولت خرچ کرنا چاہتا کر لے، زعامت کرنا چاہتا کر لے، سیاست کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن یاد رکھنا خدا کی قسم کوئی بھی
ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکے گا. کیا کہا؟ ایک صلوات پڑھنا. عزیزو کیا کہا شہزادی نے؟ یزید کو کچھ بھی کر لے. کیا لفظ استعمال کیا؟ واللہ، خدا کی قسم، لا ذکرانا، تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکے گا. کس نے کہا؟ ہے میرے ساتھ عزیزو؟ کیا لفظ استعمال کیا؟ ذکر. قرآن نے اپنے لیے کیا کہا؟ ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا. اہل بیت کا بھی ذکر ہے، قرآن بھی ذکر ہے. اب جملہ سمیٹ کر کہوں، اگر یہ منبر سے قرآن اور معرفت اہل بیت ہو تو یہ منبر ہے. اگر یہ منابر سے، منبر سے یا قرآن ہو یا صرف اہل بیت ہو تو پھر یاد رکھ لیجئے گا، ضروری ہے جناب زینب نے کہا دونوں کا ذکر ہو، قرآن بھی ہو، فضائل اہل بیت بھی ہو، مصائب حسین بھی ہو، تو یہ منبر ہے. اب عزیزو کئی خطیب ایسے تھے جو درہم و دینار والے تھے، یزید کے دربار میں تھے، منبر پر کھڑے ہوئے اپنی طرف سے کیسی باتیں پیش کرنے لگے تو امام نے کہا یہ منبر نہیں ہے، لکڑی کا ٹکڑا ہے. یہ منبر نہیں ہے، لکڑی کا ٹکڑا ہے. کہا کیوں؟ کہا جس منبر سے قرآن کی روشنی میں آل محمد کے فضائل نہ ہو، دفاع حسین نہ ہو، اور حقانیت نبی اور اہل بیت نہ ہو، وہ منبر نہیں ہے. تو اما جب یہ جاندار چیز رکھنے والا اگر بے جان پر سوار ہو جائے، خطیب جاندار، بے جان لکڑی، امام نے خطیب کے لیے نہیں کہا. امام نے کہا دیکھو آوازیں بھی بدل سکتی ہے، شکلیں بھی بدل سکتی ہے. تم یہ نہ دیکھو منبر پر کون ہے، کیسے بھی منبر پر آ سکتے ہیں. منبر پر یہ دیکھو کون قرآن کی روشنی میں شریعت کا دفاع کر رہا ہے. اگر وہ شریعت کا دفاع کر رہا ہے، ورنہ یہ منبر نہیں لکڑی کا ٹکڑا ہے. تو امام نے بتا دیا جہاں حق بیان نہ ہو وہ نہ منبر ہے نہ خطیب ہے. اب عزیزو ہم نے سن لیا. واللہ شہزادی نے قسم کھائی. کیا کھائی شہزادی نے؟ قسم. واللہ. اب سوال یہ ہے عربی میں قسم کھاتے کب ہیں؟ میں مثال دے رہا ہوں، بڑا غور سے سنیے گا عزیزو، بڑی محنت سے آپ کے پاس بات پہنچا رہا ہوں. شہزادی نے قسم کھائی. آپ عربی میں قسم کب کھاتے معلوم ہے؟ غور سے سنیے. زیدن قائمن، زید کھڑا ہے. تو جو خبر آتی ہے اس میں احتمال ہوتا ہے سچائی کا بھی، احتمال ہوتا ہے جھوٹ کا بھی. سامنے والے نے کہا مجھے شک ہے، ہو سکتا زید کھڑا نہ ہو، شک ہے. تو ادبا یہ کہتے ہیں
کہو اس کے شروعات میں جملے کی حروف مشبہ بالفعل لاؤ. کہو ان زیدن قائمن، بے شک زید کھڑا ہے. پھر بھی سامنے والا کہے مجھے پھر بھی شک ہے، پھر بھی شک ہے. تو بلاغت لکھنے والے انہوں نے کہا سنو، حروف مشبہ بالفعل اسم پر آیا تو خبر میں لام کی تاکید بڑھا دو. ان زیدن لقائمن، بے شک زید یقیناً کھڑا ہے. بے شک زید یقیناً کھڑا ہے. عرب شکی بہت تھے، اب تو عجم بھی ہے. کہنے لگے ابھی بھی شک ہے، ہو سکتا بیٹھ گیا ہو. شک ہے، بیٹھ گیا. کہا بھئی ہم نے حروف مشبہ بالفعل لائے، کہا شک ہے. کہا خبر پہ لام لائے، کہا شک ہے. تو ادبا بلغا فصحا کہتے ہیں کلام میں حصر کر دو اور کہہ دو انما قام زیدن، کچھ نہیں، زید کھڑا ہے، کچھ نہیں، صرف اور صرف یہ سمجھ لو زید کھڑا ہے. عرب کہتے ہیں پھر بھی شک ہو. انا بھی آیا تب بھی شک، لام میں خبر بھی آیا تب بھی شک، اور کلام کو حصر میں تبدیل کر دیا گیا تب بھی. کتنے مرحلے گزرے؟ پہلا انا کو لایا، دوسرا لام میں خبر کو لے کر آئے، اور تیسرے میں حصر حرف کو لے کر آئے. ٹھیک ہے، تین جب گزرے چوتھی مرحلے میں بات پہنچی تو بلغا کہتے ہیں اگر تب بھی کوئی شک کرے تو قسم کھا کے کہو واللہ زید قائم، خدا کی قسم زید کھڑا ہے. کہ اگر اب کوئی شک کرے تو کہنا اس کے بارے میں شک ہے، کلام کی صداقت میں شک نہیں. عزیز و ذوق کے اعتبار سے کہ جملہ کہوں، شک تین میں ہے، چوتھے میں نہیں. پہلے میں بھی شک ہے کیونکہ نہ ہے، دوسرے میں بھی شک ہے کلام ہے، حصر کلام ہے تب بھی شک ہے. کہ جب تینوں میں شک ہو تو یقین لینا ہے تو چوتھے کے پاس آؤ. اب عزیزو جب شہزادی نے قسم کھا کر کہا کوئی ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا، کوئی ہمارے ذکر کو، میرے ساتھ بولے، کوئی ہمارے ذکر کو، شہزادی نے کیا کہا یزید تجھ جیسا خبیث مٹانا بھی چاہے تو ہمارے ذکر کو. اب عزیزو جملہ سن لو بڑے غور سے، اپنے عقل کے دروازوں کو کھول کر. کبھی یہ نہ کہنا ہم نہ ہوتے مجلس نہ ہوتی، ہم نہ ہوتے ماتم نہ ہوتے. کبھی یہ نہ کہنا ہم نہ ہوتے ماتم نہ ہوتا، ہم نہ ہوتے علم نہ ہوتا، ہم نہ ہوتے تابوت نہ ہوتا، بلکہ جملوں کو بدل کر کہو اگر ماتم نہ ہوتا مسلمان نہ ہوتے.
کبھی یہ نہ کہنا ہم نہ ہوتے یہ نہ ہوتا، بلکہ یہ کہو اگر عزاداری نہ ہوتی ہم مسلمان نہ ہوتے، ماتم نہ ہوتا مومن نہ ہوتے۔ عزاداری نے ہم پر احسان کیا، ہم نے عزاداری پر احسان نہیں کیا۔ اب عزیزو، جب سے نوجوان کہہ رہے تھے، میں بھی کوشش کر رہا تھا کہ بات کو مکمل کر دوں، لیکن رہا نہیں جا رہا، اس لیے عرض کر دوں، وہ یہ کہ جب بھی علی کہیے دل کھول کے کہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سی باتیں ہیں، شروع میں نے بیان کیا تھا، ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہے، یہ بتا سکتے ہیں آج کل بیماریاں بہت ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا دکھتا تو بہت اچھا ہے لیکن ڈینگو نکل جاتا ہے۔ تو طبیب سے پوچھے کریں کیا؟ کہا بلڈ ٹیسٹ کرو۔ تو اب لوگ ٹیکنالوجی کے مقابل میں اسلام کو لے آتے ہیں، کہتے ہیں اسلام کہاں، پرانی زمانے کی بات ہے، ٹیکنالوجی نے ترقی کی۔ کہا بھائی کیا کیا ٹیکنالوجی نے؟ کہا سائنس کو دیکھ لیں، بیماروں کا علاج کرتے۔ کہا کیسے کرتے ہیں؟ کہا بلڈ ٹیسٹ سے۔ کہا بلڈ ٹیسٹ ہوتا کیا ہے؟ بلڈ ٹیسٹ ہوتا کیا ہے؟ کہتے 3 مرحلوں کے لیے ہوتا ہے۔ ایک بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے گروپ پتہ کرنے کے لیے، پازیٹیو ہے نیگیٹیو ہے نا عزیزوں۔ ایک گروپ ہوتا ہے کیا معلوم کرنے کے لیے ٹیسٹ ہوتا ہے بلڈ ٹیسٹ، گروپ معلوم کرو، اے پازیٹیو ہے، بی پازیٹیو ہے، نیگیٹیو ہے۔ کیوں؟ حادثے میں خون کی ضرورت ہو چڑھانا، تو پہلا بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے کیا؟ گروپ معلوم کرنے کے لیے۔ کہا بھئی دوسرا بلڈ ٹیسٹ کیا ہے؟ کہا دیکھو دکھتا اچھا ہے، اندر کی کیفیت اگر پتہ کرنا ہو تو چھپی ہوئی بیماریوں کو نکالنے کے لیے بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے۔ سرینج لیتے ہیں، نیڈل لگاتے ہیں، خون لیتے ہیں، مشنری میں جاتا ہے، تمام تر مراحل سے گزر کر نتیجہ آتا ہے، یہ آپ کو ڈینگو ہے، یہ آپ کو ملیریا ہے، یہ فلاں ہے۔ کہا کیسے پتہ چلا؟ کہا یہ آپ کے خون میں چھپا تھا۔ آپ کے خون میں چھپا تھا۔ اچھا، ایک تو بلڈ گروپ معلوم کرنے، دوسرا چھپے ہوئے امراض معلوم کرنے کے لیے۔ کہا کوئی اور تیسرا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا جب چہرے شناخت نہ ہو اور کہتے ہیں کوئی بچہ مل جائے، باپ کا پتہ کرنا ہو، تو ہڈیوں کے درمیان سے گود و خون کو نکالتے ہیں، ڈی این اے۔ کہا یہ ہوتا کیا؟ کہا باپ کا پتہ بتاتا ہے۔ عزیزو، آپ جانتے ہیں ایک گروپ معلوم کرنے کے لیے، دوسرا چھپے ہوئے امراض کے لیے، تیسرا نسل پتہ کرنے کے لیے، لیکن ہم ان سے کہتے ہیں ٹیکنالوجی والوں سے، کبھی کبھی ہم نے دیکھا رپورٹ کسی کی تھی، کسی کے نام آ گئی، کبھی مشین خراب ہو گیا، ٹیسٹ خراب ہو گیا، اور محنت بھی لگتی ہے، سرینج کی زحمت، نیڈل چبھنا، خون کا نکلنا، ارے کتنی محنت کرو گے گروپ معلوم کرنے کے لیے، چھپے امراض معلوم کرنے کے لیے، نسل پتہ کرنے کے لیے، تم نے اتنی ترقی دے کر بھی اشتباہ کا خطرہ ہے۔ لیکن اسلام نے ایک ایسا بلڈ ٹیسٹ رکھا ہے جس میں کوئی خطرہ نہیں۔ کہ وہ کیا؟ کہ بس یا علی کہو،
اب یا علی کہیے جس کے چہرے بدل جائیں سمجھ لیجئے منافق کے گروپ کا ہے، اور جس کے کھل جائے کم مومن کے گروپ کا ہے۔ اور یا علی کہیے تو پتا چلے گا کفار قریش کے جاسوس دبے پیر کہاں بیٹھے ہیں۔ اب ہم کیا کہیں؟ نبی آپ بچائیے، علی کہنے کا نتیجہ کیا ہے؟ تو نبی نے کہا جس کی ولادت صحیح ہوگی وہ علی کہے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لہذا یا علی کہیے، خوش ہو کر کہیے، خوش ہو کر کہیے۔ یہ خوشی کا اظہار صرف اپنے لیے نہیں ہے، ماں کی عصمت کی گواہی اسی خوشی میں ہے، باپ کی کمائی کا اثر اسی خوشی میں ہے، اسلام شناسی اسی میں ہے۔ لہذا یا علی کہیے گا۔ اب میں بات کو دوبارہ اپنی موضوع کی طرف آ جاؤں۔ استاد آل محمد، شاگرد شیعان علی، نصاب قرآن، درس مجلس حسین، ہے نا میرے ساتھ عزیزو؟ سب جم گیا۔ اگر کوئی پڑھے لکھے ہوتا کیا ہے؟ آپ نے دیکھا، ہم نے یہاں پر بھی لکھنؤ میں بورڈ دیکھے، جو ٹاپر ہوتا ہے اس کو الگ سے بورڈوں پر لگا، یہ ٹاپر ہے نا؟ یہی اس کا کیا مطلب؟ کیا دوسرے پاس نہیں ہے؟ پاس ہے، لیکن یہ ٹاپر ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ میرے ساتھ ہے نا؟ اب غور سے جملے سنیے گا۔ شہزادی زہرا کی کنیز جناب فضہ قرآن سے کلام کرتی۔ اچھا عزیزو، ایک بات یہ بھی کہہ دوں، جو قرآن واقعی طور سے پڑھتا ہے، اہل بیت پر اسے یقین ہوتا ہے، تو کوئی اسے ڈرا نہیں سکتا۔ کیوں؟ غور سے واقعہ سنیے۔ اس لیے کہ مرد بولتے بہت ہیں جب تک موقع ملے، لیکن اگر کوئی بھاری بھرکم جسم آ جائے، پاورفل آ جائے، مرد نہیں بولتا۔ کون لڑا؟ ہوتا نہیں ہوتا، دیکھا، کیونکہ بھاری آدمی آ گیا۔ اور اگر کوئی ظالم آ جائے تو گھر میں گلی میں تو باتیں بہت ہوتی ہیں، میں نہیں کر سکتا، میں ڈرتا نہیں، لیکن جب آئے گا حالات خراب نہ ہو جائے اس لیے برداشت کی۔ بہت اچھے اچھوں کی بولتی ظالم کے سامنے ہے نا سب۔ اور اگر اس وقت خاتون بولنا شروع کرے تو جذبات میں بولتی ہے، کہتی ایسا ہو، ایسا ہو، ایسا ہو، عذاب ہو، فلاں ہو، بدوا دے گی۔ کیوں؟ جذبات میں کلام کرتی۔ یہی ہے نا عزیز و تصور۔ سب سے بڑا ظالم اپنے زمانے کا حجاج ابن یوسف ثقفی، اتنا ملعون کہ اس نے قبر علی کے لیے نجف اشرف میں 3000 قبریں کھود دی تاکہ قبر علی مل جائے تو میں توہین کروں۔ اب سمجھ میں آیا کتنا شقی ترین آدمی حجاج۔
نام سن لیں یہ شیعہ قتل کر دیں، علی کا چاہنے قتل کر دو، اس کے لیے کوئی بات ہی نہ تھی۔ اب آپ انصاف سے بتائیے کتنی بھی طاقتور تھے تو اس کے سامنے بولتے ہم ہیں خاموش۔ لیکن کسی نے کہا سنو ایک خاتون ہے جو نڈر ہے، قرآن بھی پڑھتی ہے، اہل بیت کو بھی مانتی ہے، جیسے یہ کہا نام پتہ کیا معلوم ہو گیا ایک جنگ سے واپس آ رہا تھا، راستے میں کیا دیکھا کچھ خواتین گزر رہی ہے تو پوچھا یہ خواتین کون؟ کہا یہ فلاں عشیرے قبیلے کی ہے، اسی میں وہ خاتون بھی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ علی کے ماننے والوں میں سے ہے۔ غور سے جملے سنیے، اس نے سواری کا رخ قریب کیا اور رک کر کہا یہ بتاؤ تم، ہم نے سنا ہے، یہ نہیں پوچھا کیا تم علی کو چاہنے والی ہو، کیا تم علی کو ماننے والی ہو، کیا تم فلاں عقیدہ رکھنے، نہیں، بلکہ اس نے پوچھا کیا تم کچھ افراد پر علی کو فوقیت دیتی ہے؟ اس خاتون نے کہا کچھ افراد پر علی کو میں فوقیت نہیں دیتی، میں نہیں دیتی فوقیت۔ تو اس نے کہا اچھا، کہا نادان سن ان کی بیسات کیا جو علی سے مقابلہ کرنے چلے، کہا پھر کہا اگر علی سے مقابلہ کرانا ہو آدم کا کراؤ، نوح کا کراؤ، سلیمان کا کراؤ، داؤد کا کراؤ، موسیٰ کا کراؤ، عیسیٰ کا، ان تمام پر بھی علی افضل ہے۔ اب اسے موقع ملا، تلوار نکال لیا، تلوار نکال کر کہتا ہے سن اگر دلیل سے ثابت نہ کرے تو تیرا سر ابھی بازار میں قلم کر دوں گا۔ عزیزو میں نے بھی کہا ظالم تلوار اٹھا سکتا ہے، علم آل محمد کے سامنے چلا نہیں سکتا۔ ظالم نے تلوار اٹھائی، تہدید دھمکی کہ اگر ثابت نہیں کرو گے سر قلم۔ جناب اس خاتون سے اس نے کہا پہلے نام بتا دیں پھر دلیل دیں۔ اس نے کہا میرا نام حرہ بنت حلیمہ، میں حرہ ہوں، حرہ کا معنی آزاد۔ سمجھ میں آیا؟ علی کے ماننے والے غلام نہیں ہوتے۔ میں حرہ ہوں، اور سن جو میں نے کہا میں ان کی بات ہی نہیں کرتی، میں نے آدم کے بارے میں کہا سنتے جاؤ، کہ آدم وہ کہ جو جنت میں رہنے کے بعد اللہ نے منع کیا درخت کے قریب نہ جانا، پھر کیا ہوا تجھے معلوم ہے؟ اللہ نے وہاں سے جنت سے زمین پر بھیج دیا۔ منع کرنے کے بعد آدم نبی نے ترک اولا کیا۔ ترک اولا کا مطلب کیا ہے؟ اگر 100 روپے اور 500 روپے ہو اور کسی سے کہیں اٹھا لو کوئی ایک نوٹ، تو کس کو اٹھانا چاہیے؟ ماشاءاللہ سب سمجھدار ہیں، 500 کو اٹھانا چاہیے۔ اگر کسی نے 100 اٹھایا تو کہتے ہیں آپ نے اولا یعنی بہتر کو ترک کر دیا۔ جنت میں رہنا تھا جناب آدم کو، ترک اولا کیا، دنیا میں چلے آئے۔ کہا سنو آدم وہ ہے جو ترک اولا کرے تو خدا زمین پر بھیج دے،
جبکہ منع کرنے کے بعد ہر چیز کی اجازت تھی، صرف درخت پر منع تھا۔ لیکن میرا علی وہ جو سب کچھ حلال ہونے کے بعد غریبوں کے پاس بھی بیٹھتا، غریبوں کی غذا کھا کر بتاتا دیکھو میں حاکم وقت ہوں، غریبوں کے برابر کھاؤں گا، اس سے زیادہ تناول نہیں کروں گا، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں۔ اب وہ کیا جواب ہے؟ کہا ٹھیک یہ بتا تو نے جناب ابراہیم پر فوقیت دی؟ تو اس نے کہا سن، ابراہیم نبی وہ جو سوال کر کر خدا سے پوچھتے، قرآن نے کہا کیفا تحیی الموتا، خدایا تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ اللہ نے کہا اے ابراہیم الم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں رکھتے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ تو ابراہیم نبی نے کہا نہیں نہیں میں ایمان رکھتا ہوں، بلکہ یہ سوال اپنے قلب کے اطمینان کے لیے، تسلی کے لیے، تشفی کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ کہا سن حجاج، ابراہیم وہ اپنے دل کے لیے، اطمینان کے لیے خدا سے سوال کر لے، اور میرا مولا علی وہ جو یہ کہتا ہوا نظر آئے لو کوشفت الغطاء مزددت یقینا، اگر میرے سامنے سے پردے ہٹا دیے جائے تو علی کے ایمان میں کسی قسم کا اضافہ نہ ہوگا۔ پھر اس نے کہا یہ بتاؤ تو نے، میں سب کو چھوڑتے ہوئے دو جملے عزیزوں، کہ یہ بتاؤ تو نے موسیٰ پہ فضیلت کیسے دی؟ کہ سن، کہ جب موسیٰ فرعون کے شہر سے نکل رہے تھے خائفاً، خوف زدہ، ارے موسیٰ نکلے فرعون کے یہاں سے تو خوف زدہ تھے، کوئی پکڑ نہ لے، کوئی خبر نہ دے، کوئی ظالم نہ ہو، کوئی جنگ نہ ہو، خوف زدہ تھے۔ کہ وہ موسیٰ جو خوف کے عالم میں نکلے، علی وہ جو تلوار تیروں بھالوں کے درمیان اطمینان سے سو جائے۔ کہاں تو موسیٰ کے مقابل میں علی کو لا رہا ہے؟ حجاج نے تلوار کو نیچے کیا اور کہا یہ بتا تو عیسیٰ پر کیسے فضیلت دے رہی ہے؟ کہا سن، اتنا یاد رکھنا جب سیدہ مریم عذرا کہاں گئی؟ بیت المقدس کے پاس گئی تاکہ ولادت موسیٰ ہو، آواز قدرت آئی اے مریم یہ دار عبادت ہے، یہ خانے عبادت ہے، یہ ولادت کی جگہ نہیں، آپ یہاں سے جائیے کہیں اور جائیے۔ اللہ نے انتظام کیا کہ وہ مادر عیسیٰ ہے جس کو بیت المقدس سے دور کیا گیا، لیکن مادر علی وہ ہے جب کعبے کے پاس آئی کعبے نے مسکرا کر جواب دیا، بی بی آپ آئیے، کیوں نہ جواب دے، جس کا گھر ہو وہی آیا ہے۔ حجاج نے تلوار نیام میں رکھی چلا گیا۔ میں ایک جملہ کہوں گا، حجاج اور پوچھ لیتا کس کس سے افضل ہے، کس کس سے افضل ہے، حجاج پوچھ لیتا۔ حجاج چلا گیا تو پتا چلا اگر کوئی بی بی خاتون عورت بھی قرآن کو فضائل آل محمد کے ساتھ، تعلیم آل محمد کے ساتھ پڑھے تو کسی لشکر کی ضرورت نہیں ہے، وہی تنہا پورے لشکر پر حاوی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ۔ لہذا عزیزان گرامی، قرآن ہمیں حسینیت نے سکھایا، فرش ازاں نے سکھایا، تو زیادہ سے زیادہ قرآن بھی پڑھیں، معارف اہل بیت، فضائل اہل بیت، اس لیے بھی پڑھیے کہ یہ فضیلت بھی ہے، لیکن یہی قرآن
حسین کی جیت کا اعلان بھی ہے۔ کیسے؟ کہا شام میں کسی نے آ کر سید سجاد سے وہ اچھا آپ فلاں فلاں، تو امام نے کچھ جواب نہ دیا بلکہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنایا تو فوراً وہ قدموں پر گر گیا اور کلمہ پڑھنے لگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آل محمد کے ذریعے قرآن تک جاؤ گے تمہیں اسلام بھی سمجھ میں آئے گا، حسین بھی سمجھ میں آئے گا اور شہادت بھی سمجھ میں آئے گی۔ لہذا انسان ہر دو چیز کو لے کر چلیں، قرآن اور اہل بیت جب بھی ہو۔ لہذا عزیزو یہ عنوان بعد میں کبھی مکمل ہوگا، لیکن آج مجلس اختتام پر ہے اور یہ 4 روزہ مجالس کا سلسلہ ختم پر ہے، تو میں اتنا ضرور کہوں گا، شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمت دلائی، سن کر حوصلہ بڑھایا، بالخصوص ان نوجوان اور بزرگوں کا جو بارش کے زمانے میں بھیگتے ہوئے آئے اور مجلسیں سنی، میں ان سب کا شکر گزار ہوں۔ لیکن میں جتنی بھی دعا دوں کم ہوگی، شاید قبول ہو نہ ہو اللہ بہتر جانے، لیکن آپ مجلس میں آئے تو یقیناً وہ بیوی آپ کو دعا دے گی جس کے لال کا آپ غم منا لیں۔ عزیزو اگرچہ کہ تاخیر ہو رہی ہے، بس ایک جملہ کہوں، شاید زندگی کب ختم ہو جائے نہیں معلوم، غور سے اس بات کو سنیے گا اور اپنی زندگی میں عمل بھی کیجئے۔ وہ یہ آغا کاظم یزدی عروۃ العزقا کتاب ہے، سب سے بڑی کتاب، اس کے رائٹر اور مصنف آغا کاظم یزدی ایران یزد کے رہنے والے تھے، نجف میں آئے، تعلیم حاصل کی، پڑھنے کے بعد اپنے زمانے کے بڑے بلند و پایا عالم دین بن گئے، اور جب بن گئے کچھ عرصہ گزرا تو انہوں نے سوچا اتنے سال گزر گئے، 30-35 برس گزر گئے، چلو میں اپنے وطن اپنے عزیز و اقارب دوست و احباب و رفقا اور اصدقاء سے مل کر آتا ہوں۔ یہ نیت کی، اس زمانے میں سفر آسان نہ تھا، اونٹوں کے ذریعے سفر کیا جاتا اور نجف سے یزد بہت دور تھا۔ انہوں نے سوچا، عالم تھے، کہ اگر رستے میں مر جاؤں تو میرا کیا ہوگا، لہذا انہوں نے کفن خریدا اور ایک آدمی کو پیسہ دے کر کہا جاؤ قبر علی علیہ السلام سے مس کر کے اس پہ قرآن لکھ دو۔ وہ گیا اور مس کیا، قرآن تحریر کی، آ کر کہتا آغا کاظم یزدی یہ قرآن تحریر شدہ کفن آپ کے پاس، کہا کربلا جاؤ قبر حسین غریب سے مس کرو اور اس پر زیارت وارثہ عاشورہ تحریر کرو۔ وہ گیا، قبر سے مس کیا اور وہیں بیٹھ کر زیارت وارثہ عاشورہ لکھا اور آ گیا۔ آغا کاظم یزدی نے اس کفن کو صندوق میں رکھا، کسی کو نہ بتایا، کسی ایک کو نہ بتایا، کفن بند، صندوق بند کیا، سفر کا آغاز ہوا، یزد پہنچے، جمع غفیر لوگوں کا، مومنین کا، رشتہ دار اور رفقا، اصدقاء، احباب سب چلے آ رہے، وطن والے چلے، آغا یزدی آ رہے ہیں، کاظم یزدی آ رہے ہیں۔ عزیزوں مجمع اتنا کہ پوچھے نہیں، جمع غفیر نے استقبال کیا، آغا کاظم یزدی آئے، سو گئے تو سید الشہداء خواب میں کہتے ہیں ایک کاظم یزدی جو کفن لائے ہو وہ کریم اسود کو دے دو۔ یہ نیند سے بیدار ہوئے، کہا میرا کفن؟ حسین ابن مظلوم نے کیوں کہا کہ کریم اسود کو دے دوں؟ پہلے پتہ تو کروں یہ کریم اسود ہے کون؟ اپنے رشتہ داروں سے کہا معلوم کرو، انہوں نے ادھر ادھر کوششیں کی، کوئی جواب نہ ملا، واپس آئے، آغا کاظم یزدی کریم اسود کا پتہ نہیں، پھر سو گئے۔ دوسرے دن آواز وہی، کاظم یزدی کریم اسود کو کفن دے دو۔ جیسے ہی سننا تھا وہ نیند سے بیدار ہوئے، دوستوں سے کہا، سب سے کہا معلوم کرو کون ہے یہ کریم اسود، پتہ نہ ہو۔
تیسرے دن جب سو گئے تو خود آواز بھی سنی، امام کو دیکھا، کاظم یزدی کفن کریم اسود کو دے دو۔ خود آ گئے، کاظم یزدی اٹھے، کہا میں بھی چلوں، معلوم کروں یہ کریم اسود ہے کون۔ ابھی تک کسی کو نہیں معلوم کفن صندوق میں ہے اور یہ خواب دیکھ رہے ہیں، صرف کریم اسود کو تلاش کر رہے ہیں۔ ہر گلی کوچے میں لوگ گئے، کریم اسود کو تلاش کیا، کوئی خبر کریم اسود کی نہ ملی۔ تو آغا یزدی مغرب کے وقت قریب گزر رہے تھے، ایک ایسی بستی جو اطراف یزد واقع تھی، تو کسی نے کہا آقا اگر اجازت ہو تو یہاں غریب طبقے کے افراد رہتے ہیں، جو پردیس سے آتے ہیں وہ لوگ یہاں رک جاتے ہیں، جن کا کوئی نہیں ہوتا وہ یہاں رک جاتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم بھی یہاں معلوم کر لیں۔ کہا نہیں نہیں میں بھی چلتا ہوں۔ جیسے ہی آگے بڑھے اس منطقے میں داخل ہونے لگے تو کیا دیکھا، ایک قبرستان ہے، اور قبرستان کے پہلو میں مغتسل ہے جہاں مردوں کو غسل دیا جاتا ہے، وہاں چراغ روشن ہے۔ جیسے ہی چراغ کو دیکھا آغا یزدی کہتے ہیں کاظم یزدی کی یقیناً یہاں کسی کو غسل دیا جا رہا ہے۔ ابھی یہ سوچ کر سب آگے بڑھے تو غسل خانے سے ایک آدمی باہر آیا، آ کر کہتا تم میں کاظم یزدی کون ہے؟ غسال کے سوال پر سب تعجب میں تھے۔ کاظم یزدی نے کہا میں کاظم یزدی ہوں، بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا کفن کہاں ہے؟ کفن دو۔ کاظم یزدی تعجب سے کہتے کفن؟ کہا ہاں کریم اسود کا کفن۔ کاظم یزدی نے کہا جاؤ صندوق کھولو، کفن لے آؤ۔ جیسے ہی کفن لائے، ادھر غسل و کفن مکمل ہوا، خبر عام ہوئی، ارے وہ آدمی جس کو 3 دن سے تلاش کیا جا رہا تھا مل گیا۔ عزیز و تاریخ یزد میں سب سے زیادہ مجمع کریم اسود کے جنازے میں تھا، اور اپنے زمانے کے ایک بڑے عالم دین نے نماز میت ادا کی، اور بہترین کفن میں اسے غسل و کفن دے کر دفنایا گیا۔ جب سب ہو گیا تو آغا یزدی نے اس غسال کو بلایا جو غسل دے رہا تھا، اور پوچھا یہ بتا تجھے کیسے معلوم کہ میرے پاس کفن ہے؟ تو اس نے برجستہ کہا مجھے کچھ نہیں معلوم تھا، مرنے والا مرتے وقت یہ کہہ رہا تھا میرے آقا نے میرے کفن کا انتظام کر دیا، مجھے لاوارثوں کی طرح دفن کرنا، مجھے کوئی لاوارثوں کی طرح دفن نہ کرنا۔ جیسے ہی یہ کہا کاظم یزدی کہتے یہ تھا کون کریم اسود جس کے لیے ایسا پیغام تھا؟ تو ایک مرتبہ غسال کہتے ہمیں بھی نہیں معلوم، نہ اس کا قبیلہ، نہ عشیرہ، نہ رشتہ دار، لیکن ہم اتنا جانتے تھے دن کی محنت کرتا، جو بھی منفعت پیسہ ملتا اپنے کھانے کے لیے رکھ لیتا، باقی کا پیسہ حسین کے لیے تقسیم کر دیتا، اور کربلا کا رک کر کے ایک جملہ کہتا آقا حسین میں وطن میں غریب ہوں، میرا کوئی نہیں آقا، میرا لاشا بے غور و کفن پڑا نہ رہے، آپ انتظام کر دینا۔ اللہ اکبر۔ حسین نے ایسے شخص کے لیے بہترین کفن بھی بھیجا، عالم بھی بھیجا، ہزاروں نے لاشا بھی اٹھایا، لیکن جس نے بھیجا اس کا لاشا 3 دن تک بے غور و کفن پڑا رہا۔ عزیزوں روایت کے جملے ہیں، کوفہ کربلا سے 80 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ جناب زہرقین البجلی جن کی زوجہ ما قطع نظر اختلاف کے، ان کی زوجہ دیلم، جناب دیلم نے عاشور کے بعد ایک کفن لیا اور اپنے غلام کو بلایا، غلام یہ کفن لے، کبھی بھی کروں کیا؟ کہا دیکھ کربلا جا،
یقیناً بنی ہاشم کو کسی نے دفن کر دیا ہوگا، علی اکبر کو بھی کسی نے دفن کیا ہوگا، قاسم کو بھی کسی نے دفن کیا ہوگا۔ اے غلام، جا تو زہرقین کو غسل و کفن دے کے دفنا دینا، اور پھر واپس نہ آنا، وہیں سے تو آزاد، تو چلے جا، غسل و کفن دے کر تو آزاد۔ عزیز و غلام نے کفن لیا، سینے سے لگایا، تیزی سے چلا، کچھ دیر گیا، پھر کچھ دیر کے پاس کفن کے ساتھ واپس آیا۔ دیلم نے اسے دیکھا، غلام کیا تجھے آزادی پسند نہیں؟ تو اس نے اپنے قبا کے درمیان سے کفن نکال کے رکھا، یہ کفن بی بی، کہ زہیر کو تو نے کفن نہ دیا؟ کہا اے بی بی بانوے دیلم، اتنا سن لے کہ جب میں کربلا میں پہنچا تو میں سوچ رہا تھا صرف زہیر کو غسل و کفن دینا ہے، لیکن میں نے بکھرے لاشوں میں حسین کے بچوں کا لاشا دیکھا، فاطمہ کے لال کا لاشا دیکھا، میری غیرت گوارا نہ ہوئی، فاطمہ کا بیٹا میں فاطمہ کے بیٹے کو غسل و کفن نہ دے کر اپنے آقا زہیر کو دوں، میری غیرت گوارا نہ ہوئی، میں نے واپس کر دیا۔ عزیزو، یہ شور جب عام ہوا، بنی اسد کے لوگوں نے ہمت کی کہ چلو ہم آگے بڑھتے ہیں دفنانے کے لیے۔ جیسے ہی بیلچہ لیا اور تمام چیزیں لے کر ادوات آگے بڑھے تو کیا دیکھا؟ گرد و غبار بلند ہے، جلدی سے چھپ گئے، کہا کوئی آنے والا ہے۔ جب آیا ہے تو کوئی اور نہیں، مظلوم کا بیٹا تھا، مظلوم کا بیٹا تھا۔ کہا سنو، میرا ساتھ دینا، میں اہل بیت کے قبور کو ارے ہم بنائیں گے۔ بنی اسد والوں سے کہا اس جگہ تم یہاں پر قبر کھودنا شروع کرو۔ انہوں نے ابھی قبر کھودنا شروع کی تو امام نے جیسے ہی قبر حسین کو دیکھا جو پہلے سے بندی تھی، فوراً کا بنی اسد والوں دور ہو جاؤ۔ سب بنی اسد والوں نے ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کیا اور ایک جملہ پوچھا، آقا کیوں؟ کہ دور ہو جاؤ، اس لیے کہ حسین کی ماں موجود ہے۔ قبر کو کھولا گیا، حسین کے لاشے کو کیسے اٹھایا گیا مجھے نہیں معلوم، اس لیے کہ اگر لاشا سالم ہوتا تو جلدی اٹھ جاتا، لیکن جس کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے گئے ہوں، لاشے کو اٹھایا، امام نے قبر میں رکھا اور گریہ کیا، بند کیا۔ اس کے بعد امام نے کہا اور کس کے لاشیں؟ تو بنی اسد والوں نے کہا ہمارے جد حبیب ابن مظاہر کا۔ امام نے جناب حبیب کو بھی دفن کیا اور اس کے بعد پوچھا اور؟ کہا آقا کئی جسم تو ہے لیکن ان پہ سر نہیں، کیسے ہم ان کی شناخت کریں؟ بس اتنا سننا تھا۔ امام نے کہا سب کو لاؤ گنج شہداء میں دفن کرو۔ جب عزیزو سب کو دفن کیا تو ایک مرتبہ امام نے، بعد روایت کہتے بنی اسد نے پوچھا اب کوئی اور ہے؟ تو کسی نے کہا نشیب میں ایک لاشا موجود ہے۔ امام نے جیسے ہی نشیب میں سنا تو فوراً بنی اسد نے کہا آقا ہم جب اٹھانا چاہتے تھے ارے وہ جنازہ ٹکڑوں میں تقسیم تھا۔ جیسے یہ سننا تھا امام نے کہا تم نہ اٹھانا، میرے چچا عباس کا لاشا میرے چچا کا لاشا آئے ہیں، لاشے کو اٹھایا، کیسے دفن کیا مجھے نہیں معلوم، لیکن روایت ملتی ہے سجاد نے چچا کے قبر پر مرثیہ پڑھا، اے چچا آپ کے بعد پھوپھی کی چادر چھینی گئی، اے چچا آپ کے بعد سکینہ کو تماچے لگے۔ اللہ اکبر۔
عزیزو یہ وقت بھی گزرا، تمام تر باتوں کو چھوڑ کر آخری روایت 2 روایتیں سنا کر تمام باتوں کو ختم کر دوں۔ آگے بڑھ کر کیا کہ یہ قافلہ زندان پہنچا۔ زندان جب پہنچا تو سید سجاد کی ایک چھوٹی بہن سکینہ آ کر کہتی بھیا کب وطن جانا نصیب ہوگا؟ بھائی تسلی دیتے رہے، یہاں تک کہ وہ شب آئی کہ جب بی بی سو گئی تو خواب میں اپنے بابا کو دیکھا، اٹھ کر کہتی ہے پھوپھی اماں میں نے اپنے بابا کو دیکھا، پھوپھی اماں میرے بابا آ گئے۔ زینب سمجھ گئی سکینہ کی آخری رات ہے، سب بیویاں رونے لگی۔ جیسے ہی سب بیویاں رونے لگی آوازیں بلند ہوئی، یزید نے کہا یہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا حسین کی ایک بیٹی اپنے بابا کو رو رہی ہے۔ عزیزو جیسے ہی یہ سننا تھا، یزید ملعون کہتا ہے جاؤ اس بیٹی کو اس کے بابا کا کٹا سر دے دو۔ اس کے بابا کا کٹا سر دے دو۔ عزیزو تشت میں چلا۔ اب عزیزو کیسے آپ یہ جملوں کو سنو گے مجھے نہیں معلوم۔ سر حسین چلا، سید سجاد نے اپنے بابا کا سر لیا، سر کو دیکھا بابا، سکینہ یاد کر رہی ہے، اے سکینہ آؤ بابا آ گئے۔ عزیزو شیخ عباس قمی کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے سکینہ نے بابا کا سر لیا، سر لیا اور مرثیہ پڑھنا شروع کیا۔ کیا مرثیہ ہے کہ یا ابتا من الذی ارجوک بعدک، اے بابا آپ کے بعد کہاں ہمیں رجوع کرنا ہوگا، ہم کہاں جائے بابا؟ یا ابتا من للیتیم یتاما، اے بابا اب یتیموں کا کون خیال کرے گا؟ یا ابتا من للاراملہ، اے بابا اب بیواؤں کو سہارا کون دے گا؟ اس کے بعد روایت یہ ہے ایک مرتبہ حسین کا سر لیا، سکینہ نے اپنی طرف دکھا کر کہا یا ابتا من الذی ایتمنی فی صغر سنی، اے بابا ارے مجھ جیسی 4 سالہ بیٹی پر ارے کسی نے رحم نہ کیا، مجھے یتیم۔ عزیزو سنو آخری روایت، جیسے ہی جناب سکینہ نے یہ مرثیہ پڑھا ابھی تک حسین کی آنکھیں کھلی تھی، حسین کی آنکھیں کھلی تھی، بیٹی نے جیسے ہی اپنی طرف متوجہ کیا حسین نے آنکھیں بند کر لی، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے شیخ عباس قمی کہتے ہیں یا ابتا، اے میرے بابا کس نے تماچے مارے، یہ بابا کس نے داڑھی کو خون سے رنگین کیا، اے بابا یہ رگیں کس نے کاٹی، اے بابا تھک گئے ہوں گے، لیٹ گئی بی بی نے سینے پہ سر رکھا، ارے کچھ دیر گزری، زینب نے کہا سجاد خیر تو ہے۔ عزیزو سنیے گا، سجاد خیر تو ہے۔ سید سجاد نے ہاتھ تھاما، آواز دے کر کہا انا للہ انا الیہ راجعون۔ اتنا کہنا تھا عزیزو اپنے ہاتھوں کو خالی نہ رکھنا، خدا تو گواہ رہنا، جو ہاتھ غم سیدہ میں جو لوگ اٹھائیں ان کا ہاتھ کسی اور کے سامنے پھیلنے نہ دینا۔ جملہ کیا ہے؟ حسین کو پرسا دو، ماں کا لاشا اٹھا اندھیرے میں اٹھا، بیٹی کا لاشا اٹھا اندھیرے میں اٹھا، ماں کا لاشا اندھیرے میں اٹھا، بیٹی کا لاشا
اندھیرے میں اٹھا، جس پیرہن میں بی بی فاطمہ تھی اسی کو کفن بنایا، جس میں سکینہ تھی اسی کو کفن بنایا۔ لیکن عزیزو مدینے میں جب علی نے فاطمہ کو اٹھایا تو ہاتھ خالی تھے، ہاتھ خالی تھے، لیکن سید سجاد نے بہن کو اٹھایا، ہاتھوں میں ہتھکڑی پیروں میں بیڑی۔ سید سجاد نے کہا اے سکینہ تیرا بر الحبر وذکر عبد فعل محمد رال محمد، اس قلیل سے عزاداری کو قبول فرما، خدایا ہمارا خاتمہ ولایہ آل محمد پہ فرما، خدایا تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا ہم سب کو دنیا میں زیارت حسین ابن علی اور آخرت میں شفاعت حسین ابن علی عطا فرما، خدایا امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما، اگر دشمنان دین و عزاداری لائق ہدایت تو ہدایت عطا فرما، ورنہ انہیں نیست و نابود فرما۔ ماتم حسین ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور حسن مہدی صاحب ابن محمد محسن صاحب، شہر بانو بنت فصیح صاحب اور میسم حسن رضوی صاحب کے لیے اور جملہ مظفر صاحب کے لیے اور جملہ مومنین و مومنات کے لیے عیسی الفرمان سے گزارش ہے کہ یہاں اس مسجد کے مؤذن کے طبیعت ناساز ہے، جن کی صحت کے لیے آپ حضرت دعا کرتے ہیں، پروردگار ان کو بھی شفاء کلی اور کاملہ نصیب فرمائے اپنے رحمت سے۔ انجمن غنچہ مہندیہ کے تمام ممبران سے گزارش ہے کہ مسجد میں تشریف لے آئیں۔ یہ گیٹا ٹال لگ جائے گا پیچھے تمام انجمن غنچہ مہندیہ کے ممبران سے گزارش ہے کہ عزا خانے میں تشریف لے آئیں۔
تشنا کام آئے مارا گیا ہے 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 تشنا کام کے وفا کو ناز ہے مل بنین پر ملک وفا کو ناز
लाश तड़पती थी दरिया पर, मेरी बहन बेपर्दा है। हम नहीं गाता लाश उठाए, लेकिन बाबा तुम नहीं आए। लुट गया मेरा बलागर, मेरी बहन बेपर्दा है। लाश सकीना गोद में लेकर सोच रही है मेरी बात। लाए कहाँ से चादर, मेरी बहन बेपर्दा है। जो भी रज़ा शिया है मेरे, उनसे इतना कह देना, पेश करे फूलों की चादर, मेरी बहन बेपर्दा है। क्या से